رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین ذی وقار، ہم قرآن کریم کے درس کے حوالے سے سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ ہے اس کے نصف آخر کو تلاوت ہم نے کیا ہے، جس میں ہم نے آغاز کیا اہدنا الصراط المستقیم سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بندہ کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، اور مستقیم سیدھے کو، اور بلکہ اگر مزید گہرائی میں جائیں تو یہ استقامت سے جڑا ہوا ہے، ایسا راستہ جو استقامت والا راستہ ہو، صرف سیدھا نہیں۔ جب آپ سوا السبیل کہتے ہیں تو یہ بھی سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ مستقیم بنیادی طور پر خط مستقیم کھینچا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے سیدھا خط مستقیم۔ تو سیدھے راستے کو طلب کرنے کا اللہ پاک نے بندے کو سلیقہ بخشا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ، جیسے میں نے پچھلے خطاب میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ سورہ ہے جو اللہ پاک نے مکہ میں بھی نازل فرمائی اور مدینہ میں بھی نازل فرمائی، 2 بار نازل ہوئی۔ سبع مثانی سے کہا جاتا ہے، سبع کہا جاتا ہے 7 کو، مثانی 2 بار، یعنی یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو 2 بار نازل ہوئی، مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ تو ظاہر ہے یہ اس کی فضیلت کے بھی سبب ہے، اور اس میں کوئی خاص خزانہ ہے، اور وہ خزانہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے چاہا یہ ہے کہ ہر بندہ جب میرے حضور کھڑا ہو تو فاتحہ پڑھے۔ فاتحہ پڑھنے سے اس کی بخشش کے راستے کھلتے ہیں، فاتحہ پڑھنے سے اس کا صراط مستقیم اس کے لیے کھل جاتا ہے، اس کے لیے آسانیاں مہیا ہوتی ہیں، غیب سے اللہ پاک اس کے راستے بناتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ اب دیکھیے، اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے حضور بندہ دعا کرے تو کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ یہ تو وہ سورہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرشتوں کو بلاتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ تو بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک فرماتا ہے بے شک حمد میرے ہی لیے ہے کہ میں رب العالمین ہوں۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتا ہے بے شک میں ہی رحمان ہوں، میں ہی رحیم ہوں۔ مالک یوم الدین کہتا ہے نا جب کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، تو اللہ پاک فرماتا ہے بے شک لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی، اکیلے اللہ کی، جو زبردست ہے اور اکیلا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ کہتا ہے کہ میرے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتا ہے بے شک۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ پاک فرماتے ہیں بندو اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے مجھ سے صراط مستقیم مانگا، میں نے اس کو بخش دیا۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس میں دعا چھپی ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے
ذکروں میں افضل ترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اس میں ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے اس سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دل کو صاف کرنا ہو تو چہار ضربی جو ذکر ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے کروایا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندے کا دل میلا کچیلا جتنا بھی جیسا ہو، سخت کیوں نہ ہو، اس چہار ضربی ضرب جو ذکر سے وہ اجلا ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں، تمام ذکروں میں افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، اور تمام دعاؤں میں افضل ترین جو دعا ہے وہی الحمدللہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بندہ فرش پر ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو پڑھتا ہے اس کا کنیکشن عرش سے ہو جاتا ہے، وہ ناسوتی ہوتے ہوئے ملکوتی پرواز کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، ناسوتی کہتے ہیں دنیاوی چیز کو، یہ ناس سے ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ عالم انسانیت سے جس کا تعلق ہو اسے کہتے ہیں ناسوتی۔ تو ناسوتی ہوتے ہوئے اسے اللہ پاک ملکوتی پرواز بخشتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ اللہ پاک نے بندے کو شیطان کی اس چال سے بچانے کا رستہ مہیا کر دیا ہے جو اس نے پہلے دن کہا تھا کہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہ المخلصین، سوائے ان بندوں کے جنہیں تیرا خلوص میسر آ جائے۔ اچھا، بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں تو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے بندے کا کنیکشن جڑ جاتا ہے، یعنی وہ پہلے تھا بندہ، لیکن جب وہ بندگی سے اٹھتا ہے، ناسوتی سے ملکوتی پرواز حاصل کرتا ہے، تو اس کا ہر جملہ اللہ کے ہاں سنا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اسے آواز اس کی اس صدا پر جواب ملتا ہے، کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا۔ تو صرف سننا مقصود بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا نا کہ جی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں اگر تجھے اس نے توبہ کی توفیق دے دی ہے تو یہی توبہ قبول ہونے کی نوید ہے۔ جس نے تمہیں توفیق دی ہے نا، اس نے تمہاری توبہ قبول کرنی ہے۔ اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی سنائی نا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ تو بڑا پاپی ہے، تجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، تو وہ تو گندا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا تو یہ سوچ کر وہ اپنے علاقے کے کسی زاہد کے پاس گیا، کسی عبادت گزار کے پاس گیا، اس سے جا کے کہتا ہے کہ جی میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک گنہگار بندہ ہوں، مجھ سے 99 قتل ہو گئے تو میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میں اس کا گندا بندہ ہوں، مجھ سے 99 قتل ہوئے۔ اس نے سنا جب کہ 99 قتل ہوئے، منوس تو نے 99 قتل کیے؟ اب زاہد کو اپنی عبادت پہ ناز تھا تو وہ تو اپنی قالین کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا کہ ننگے پاؤں آئے ہر بندہ اور کوئی گندا بندہ نہ آئے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ اس نے تو 99 قتل کیے ہیں، اس نے کہا نکل یہاں سے، بہت ہی گندا تو، تیری کیسے توبہ قبول ہوگی؟ اب یہ زاہد خشک تھا،
اسے یہ بھول گیا تھا اللہ ہی بندے کے دل میں بات ڈالتا ہے، توبہ کے رستے پہ چلاتا بھی وہ ہے، توبہ کے لیے اٹھاتا بھی وہ ہے، توبہ کا دل میں خیال لاتا بھی وہ ہے۔ تو جس نے وہاں سے اس کو اٹھایا ہے قبول کرنے والا بھی وہ ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ مگر اس نے بڑی نفرت کا اظہار کیا، اتنی نفرت کا اظہار کیا کہ وہ شخص تیش میں آ گیا، غصے میں اتنا بھر گیا، اس نے کہا اچھا میں اتنا گندا ہوں تو سینچری پوری کر لیتا ہوں، جہاں 99 تھے تیرا بھی کام پورا کرتا ہوں۔ وہی اس کا بھی اس نے گلا گھونٹا اور وہ 100 بندوں کو قاتل بن گیا۔ اب جیسی اس کی عبادت گاہ سے باہر نکلا تو اندر سے آواز آئی، تو کتنا گندا ہے، تو نے 99 قتل کیے تھے، آیا تھا تو توبہ کرنے، ایک اور کر دیا، تو بہت گندا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو، کہنے کہ یا اللہ میں واقعی بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر دے، کوئی راہ دکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہے، واپس ادھر سے ہوا تو کوئی بندہ ملا کہ رو کیوں رہے؟ کہتا ہے میں بڑا گنہگار ہوں، کوئی سبیل بتاؤ کہ میری توبہ قبول ہو جائے۔ اس نے کہا اللہ قبول کرنے والا ہے، وہاں چلا جا بیت المقدس، وہاں بڑے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں تو بھی شامل ہو جا، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لو جی وہ وہاں سے چلا، اور ابھی چلا ہی تھا تو راستے میں اس کا وقت اخیر آ گیا۔ اب بتائیے کہ جب اس کا آخری وقت آیا اور فرشتے جو ہیں وہ روح کا معاملہ پورا ہوا، تو اب 2 فرشتے، ایک جنت کا فرشتہ آ گیا اور دوزخ کے بھی آ گئے۔ جنت والے بولیں کہ ہم تو اس کو جنت میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کے راستے پہ چلا تھا۔ دوزخ والے کہیں گے نہ بھی تو بڑے، اس کے 100 بندوں کا قاتل ہے، اس کا تو حساب ہوگا، یہ تو پکا جہنمی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیوں لڑتے ہو تم، اس طرح کرو جدھر سے آیا تھا اگر اس طرف قریب ہے تو جہنم میں لے جانا، اور جدھر جا رہا تھا بیت المقدس پاک لوگوں کی جگہ تھی نا جی، نیک لوگوں کی، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اگر یہ ادھر سے قریب ہے تو جنت میں لے جانا۔ حدیث کے الفاظ جن کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو حکم کیا اے زمین تو بیت المقدس کی جانب سکڑ جا، پنجابی کہ نیڑے ہو جاؤ ادھر، تو بلانے والا بھی وہی اور توبہ قبول کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جیسے ہی بندہ کہتا ہے تو اللہ پاک سے اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، بنیادی طور پر بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں خیال آتا ہے میں بڑا نیک ہوں، سو اس کا یہ خیال دور کرنے کے لیے اسے روزانہ ایک دعا دے دی کہ تو اللہ سے دعا کرتا رہے کہ وہ تجھے استقامت بخشے۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیے، کبھی کبھی کوئی نیکی کر لینا کمال نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس رستے پہ چلے ہو اسی رستے پہ موت آئے، یہ استقامت ہے۔ تیری عبادت کتنی دور کی ہے، کتنی لمبی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ تیری عبادت اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اصل معاملہ یہ ہے۔ عابد تو عزازیل بھی بہت بڑا تھا، جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، جسے شیطان کہتے ہیں، 6 کروڑ سال اس نے عبادت کی ہے۔ کتنے سال؟ 6 کروڑ سال۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے، یعنی جتنے اس نے سجدے کیے ہیں اللہ کو، اگر اس کے ایک ایک سجدے کو زمین پر پھیلایا جائے تو زمین پہ کوئی جگہ باقی نہ بچے، اتنے سجدے کیے، لیکن اسے یہ زوم ہو گیا کہ میں بڑی چیز ہوں، اور اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک کو یہ میں پسند نہیں ہے، اس نے میں کہا میں بڑی چیز ہوں، میں نے بھی تو نماز اپنا سجدے کیے ہیں، میں تیرا عابد ہوں۔ تو اللہ پاک نے بندے کو جو
بخشا ہے وہ عاجزی ہے کہ بندہ اللہ کے حضور ہو کے کھڑے ہو کر کہے اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا رستہ، چلا ہمیں سیدھے رستے پر۔ ساتھ میں یہ بھی بات پوری کر دی کہ یہ نہیں کہ اب تم ادھر ادھر کے چکروں میں پڑو، پوری بات کہہ لو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ قرآن ہی سے پوچھیے، قرآن ہی سے تفسیر، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالقرآن، قرآن ہی سے پوچھ لیجئے اس کے بارے میں۔ تو قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ یہ چار لوگوں کا ذکر ہے، نبی انعام والے، صدیقین انعام والے، شہداء انعام والے، صالحین انعام والے۔ گویا ہم نماز میں کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں نبیوں کے رستے پہ چلا، یا اللہ ہمیں صدیقوں کے رستوں پر چلا، یا اللہ ہمیں شہیدوں کے رستے پہ چلا، یا اللہ ہمیں صالحین کے رستوں پہ چلا۔ اس کے علاوہ اور رستوں پہ نہیں، کہ کتابی رستہ نہیں، بلکہ وہ جو اللہ نے بخشا ہے وہی رستہ ہدایت کا رستہ ہے۔ کلیئر کٹ بات ہے۔ اب آپ دیکھیے جب آپ اس کیفیت میں جائیں تو آپ کو وہ پورا ایک نصاب مل جائے گا انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، جس نصاب کے ذریعے سے آپ خلوص اور پاکیزگی حاصل کر لیں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ساتھ میں پناہ مانگی ان لوگوں کا رستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ مغضوب غضب سے، جیسے قتل سے مقتول ہے، ٹھیک ہے نا جی، اسی طرح فعل سے مفعول ہے، اسی طرح شرب سے مشروب ہے، اسی طرح غضب سے مغضوب، مغضوب علیہم، غیر المغضوب، نہ کہ وہ جن پر غضب ہوا تیرا، ولا الضالین، اور نہ ضال کہتے ہیں ضلالت جس کو ملے نا، گمراہی، گمراہ ہو جانے والے کو ضال کہتے ہیں، نہ وہ جو گمراہ ہو گئے اور نہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب کن پہ ہوا تھا؟ قرآن بتاتا ہے کہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل جو ہے نا، یہودی لوگ، ان پر اللہ کا غضب ہوا، انہوں نے نبیوں کے ساتھ بہت برا کیا، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، انہوں نے انبیاء کو ستایا ہے۔ قرآن آپ دیکھیے اس کے بعد جو سب سے بڑی سورہ ہے نا، سورۃ البقرہ ہے، اس کا نام بقرہ کے نام سے ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک اس گائے کا ذکر ہوا ہے جس کو اللہ پاک نے ذبح کرنے کو حکم فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا لمبا ذکر ہے قرآن کریم میں، یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی بار نام نہیں آیا جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار آیا ہے۔ سب سے زیادہ جس نبی کا اللہ پاک نے بار بار اس قرآن میں نام لیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 بار آیا ہے۔ کتنی بار آیا؟ 4 بار۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بار بار آیا۔ سب سے زیادہ جن کا بار بار تذکرہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام۔ سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر فرمایا وہ بھی قوم موسیٰ ہے۔ سب سے بڑی سورہ میں سب سے مفصل ذکر جس قوم کا آیا ہے وہ قوم موسیٰ ہی ہے، جنہیں ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ قالو، وہ بولے ادع لنا ربک،
آپ اپنے رب سے دعا کیجیے، یبین لنا ما ہی، ہمیں ذرا کھول کر بتائے یہ کیسی گائے ہے۔ یعنی آپ علماء اس پہ لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں اللہ پاک نے چاہا یہ نہیں تھا کہ ان کو مشکل میں پھنسائے، لیکن جو جب سوال مشکل ہوتے ہیں تو جواب بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ سوال انہوں نے کہا جی گائے ذرا واضح کرو جی، گاں کی میں جی ہونی چاہیے تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا ان سے کہیے پھر گائے جو ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے بقرۃ لا فارض ولا بکر، ایسی بگائے ہو کہ جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت جوان ہو، عوان بین ذالک، بیچ میں ہونی چاہیے۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب کرو جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کوئی رنگ کا ذکر نہیں، صرف اتنا کہا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بہت ہی چھوٹی ہو، بیچ میں ہو، کر دیتے لیکن تب بھی نہیں کہ نہیں، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اب یقین جانیے جب یہ بات ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے جا کے کہیے بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہ گائے پھر ایسی ہے جس کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہے ڈباتا ہوا، گولڈن یلو، ایسا رنگ۔ لو جی پوری قوم نے تلاش کر لی، گائے نہ ملی، پوری دنیا میں ایک واحد گائے تھی جس کا رنگ یہ تھا۔ جب وہ ڈھونڈی تو جناب ملی تو کہنے لگی جی یہ ہے۔ اب جب یہ ہوا معاملہ تو اس نے کہا میں تو نہیں بیچتا، کرتے کراتے یار بیچتے، جن نے پیسے لیں گے۔ یہاں تک کہ اتنی ان پر مشکل یہ آئی کہ اس نے کہا جی بھائی بات یہ ایسی تھی، میری گائے ایک سائڈ پر رکھو اور دوسری سائڈ پر سونا رکھو، اس کے وزن کے برابر سونا دو گے تو میری گائے تو سونا ہے، رنگ بھی تو گولڈن تھا نا، میری گائے تو سونا ہے، سونے کے بھاؤ ہی بیچوں گا، سونا تو سونے کے بھاؤ بکے گا۔ لو جی پوری قوم کو اس کے بدلے سونا دینا پڑا، یہ ہوتا ہے مشکل۔ تو یاد رکھیے سیدھا رستہ کیا ہے؟ نبیوں کا رستہ۔ سیدھا رستہ کیا ہے؟ صدیقین کا رستہ۔ اور اللہ پاک کا یہ کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا، صالحین کا رستہ بخشا۔ تو یہ بہت بڑا ہم پر انعام ہے کہ ہمارے ہاں ہم اہل سنت و جماعت خاص طور پر اس حوالے سے یہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نبیوں کے، صدیقوں کے، شہداء کے، صالحین کے سب کے ماننے والے ہیں، اور ان کا فیض آپ کو نظر آئے گا کہ ہر وہ شخص جو صحیح العقیدہ ہوتا ہے نا اس کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، اس کی باتوں سے بھی خوشبو آتی ہے اور اس کے گھر میں خیر و برکت کی راہیں کھلتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن پر غضب ہوا، اور غضب اس لیے ہوئے اس قوم پر کہ انہوں نے ہر وقت نبی کو ستایا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، حضرت ہارون کو ستایا، حضرت یوشع بن نون کو ستایا، حضرت حزقیل کو ستایا، حضرت ذوالکفل کو ستایا، یعنی ہر نبی کو ستایا، اور نبیوں کو ناحق قتل تک کروایا ان ظالموں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی ظالم ہاتھ دھو کے پڑے تھے، تو وہ بھی یہی تھے۔ عیسائیوں کا معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے دین بنا لیا، اور اس پر پوری تاریخ موجود ہے کہ ان کی جو انجیل ہے اس میں ان کے اصل حواری بھی زندہ نہ رہے، بلکہ ان کو بھی ان لوگوں نے مروا دی ایک ایک کر کے۔ اب آپ دیکھیے یہ اناجیل ہے مختلف، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، انجیل متی، یہ ان کے حواری تھے۔ ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے نا کتاب نہیں بخشی، بلکہ یہ وہ باتیں تھی جو ان کے حواریوں سے اگلوں نے سنی، اور پھر بعد میں اس میں رتب و یابس ڈال کے ایک کتاب بنا دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ عقیدہ جس کو یہ لیے ہوئے پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں نا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کو پوری بائبل میں کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں۔ یہ کہیں پر بھی ان کی لکھی ہوئی بائبل میں جو انہوں نے لکھی ہے، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لکھوایا، اللہ چاہتا ہے نا تو بچت بھی کرواتا ہے، اس پوری میں کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں۔
ان کی سب اختراعات. تو یوں گمراہ ہو گئے، یہ لوگ ہو گئے گمراہ. تو یہود و نصارہ والے رستے سے بھی اللہ بچائے. اور چونکہ اس میں اللہ نے یہود اور نصارہ کا بطور خاص ذکر نہیں فرمایا، ہر وہ قوم جس پر اللہ کا غضب نازل ہو اللہ ہمیں ان سے بچائے، اور ہر وہ قوم جو گمراہ ہونے والی ہو یا گمراہی ہو ہمیں ان سے بھی بچائے. تو یہ دعا ہم روزانہ کرتے ہیں، یہ دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، سنتوں میں کرتے ہیں، نوافل میں کرتے ہیں، فرائض میں کرتے ہیں. اگر امام کے پیچھے ہو تو امام کی جو دعا ہے اس کی قرات ہے وہ بھی قائم مقام ہوتی ہے. تو یوں یہ دعا ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے. اور یہ سورہ شفا بھی ہے. آج بھی اگر آپ کو کوئی مشکل ہو، کبھی آپ کے ہاں دوا کا مسئلہ ہو، دوا کام کرنا چھوڑ جائے، قرآن کی یہ سورہ 7 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پانی پہ پھونکیں، جس بھی مرض میں پی لیں انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے. اس کلام کی روحانی برکتیں بھی ہیں، اور اس کے کلام کی ہدایت کے لیے بہت بڑا راستہ کھولنے کا اللہ نے انتظام فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اس رستے پر چلائے، اور قرآن کا نور ہمارے سینوں میں ڈالے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو جگمگ جگمگ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.